جی ناظرین السلام علیکم۔ آج 5 موضوعات پر آپ سے بات کریں گے۔ موضوعات بڑے اہم ہیں۔ ایک امریکہ کی ویب سائٹ ہے، اس نے ہمیں بتایا کہ بھائی 5 ممکنہ نتائج نکل سکتے ہیں یہ ایران اور امریکہ کانفلکٹ کے حوالے سے۔ وہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ایرانی صدر جناب پزشکیان کے ساتھ، کیا بات ہوئی اور یہ خبر کہاں سے آئی، اس پر ہم بات کریں گے۔ پاکستان بحریہ کا آپریشن محافظ البحر کا آغاز ہو گیا ہے، ایک بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کی، بڑے فخر کی بات ہے اور اس پر بات کریں گے۔ مہنگائی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے عوام کے پاس اب کیا گنجائش ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور سلمان صفدر صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب اس بات پر مصر ہیں کہ عید سے پہلے خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ کون سی عید سے پہلے، کس سال کی عید سے پہلے، کس دہائی کی عید سے پہلے، اس بارے میں ان لوگوں نے کچھ فرمانے سے پرہیز کیا ہے۔ ان موضوعات پہ بات کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو جناب سب سے پہلے اس ایک امریکی ویب سائٹ کی بات کرتے ہیں جس نے کہا کہ امریکہ کے حوالے سے اس جنگ کے، ایران امریکہ جنگ کے 5 نتائج ہو سکتے ہیں۔ مجھے اس میں سے، اور یہ ساری ایزمپشن ہے، گیسٹیمیشن ہے، گیس اور ایسٹیمیشن کا ملغوبہ ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا جی کہ 5 چیزیں ہو سکتی ہیں، اور وہ اس میں سے ایک سلوشن مجھے یا ایزمپشن مجھے ریئلسٹک لگی، باقی 4 تو انہوں نے بونگے ہی ماری ہیں۔ سن لیں آپ بھی چونکہ ہمارے ساتھ ہی چل رہے ہیں، تو 5 کیا ہے۔ نمبر 1 انہوں نے کہا امریکہ اور ایران مذاکرات ہوں گے، مذاکرات بڑے اچھے ہوں گے، بہترین مذاکرات ہوں گے، اور اس کے بعد ایران اپنا جوہری پلان جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ سلوشن 1 یا رزلٹ 1 انہوں نے کہا اس کانفلکٹ کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ نمبر 2 امریکی دباؤ سے ایرانی قیادت تبدیل ہو جائے گی۔ امریکہ اتنا پریشرائز کرے گا ایران کو کہ ایران جو ہے اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکے گا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر ہوگا یہ کہ ایران میں قیادت تبدیل ہو جائے گی، رجیم چینج ہو جائے گی، جو خواہش ہے امریکہ کی وہ پوری ہو جائے گی، اسرائیل نواز گورنمنٹ آ جائے گی، اور پھر امریکہ جو چاہے وہ کرے گا۔ تیسرا ایران میں احتجاج امریکہ کے تعاون سے ہو جائے گا، اور اتنا احتجاج ہو جائے گا کہ اس کے نتیجے میں رجیم چینج ہو جائے گی، قیادت تبدیل ہو جائے گی، حالات بدل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے ابھی ہم دیکھیں گے کہ ایران میں احتجاج کی کیا سچویشن ہوتی ہے، لیکن یہ پاسبل نہیں لگ رہا موجودہ رجیم کے خلاف۔ وہ تو آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد زیادہ اس رجیم کے ساتھ ہو گئے، تو یہ بات ہوگی۔ ایک اور بات، امریکہ اور اسرائیل مل کر ایک اور سلوشن نمبر 4 انہوں نے کہا امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران کی جوہری توانائی کے جتنے سلسلے ہیں سب کو تباہ کر دیں گے۔ تو یہ ابھی سچویشن ہو رہی ہے، تو ابھی اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ لیکن آخری جو سلوشن انہوں نے بتایا میرے دل کو وہ لگا کہ امریکہ جلدی سے اپنی جنگ کو ختم کرنے کا اعلان کرے گا اور اس جنگ سے معافی تلافی ہو جائے گی۔ مجھے یہ بات صحیح لگتی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان سے بھی یہی لگا کہ جیسے اب امریکہ چاہتا ہے، امریکہ کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہے، کمبل امریکہ کو نہیں چھوڑنا۔ اب ایران والے یہ کہتے ہیں کہ جنگ شروع آپ نے کی ہے، ختم ہم کریں گے، تو یہ بڑی مشکل صورتحال ہو گئی ہے امریکہ کے لیے۔ تو یہ 5 حل انہوں نے بتایا، مجھے 5واں حل ٹھیک لگا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ اطلاع آئی ہے کہ وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ۔ اچھا، ایرانی صدر کو پہلے خط بھی لکھا گیا تھا، اور مجتبیٰ خامنہ ای کو ان کی تعیناتی پر سپریم لیڈر کے طور پر مبارکباد بھی دی گئی تھی۔ یہ جو ہے مجھے ہم سب کو پتہ ہے یہ خط لکھا گیا تھا۔ آج ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اور ٹیلی فونک رابطہ کی خبر کہاں سے آئی ہے
یہ ایرانی میڈیا کی طرف سے آئی ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور ظاہر ہے اس میں خطے میں ٹینشن کم کرنے کے حوالے سے بات ہوئی ہوگی، اور اگر ٹینشن کم ہوگی تو یہ خطہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کرے گا، چیزیں بہتر طریقے سے ہوں گی. تو پاکستان ایک امپورٹنٹ ملک ہے، پاکستان کا نیبر ایران ہے، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، پاکستان خطے کے لیے ایک بہت اہم ملک ہے، پاکستان مسلم امہ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ملک ہے. تو پاکستان اپنا امن کی خواہش کی خاطر جو کردار ادا کر سکتا ہے اس تناؤ کے درمیان، وہ پاکستان ادا کر رہا ہے. ایک اور خبر پاکستان بحریہ کے حوالے سے، اور ایک بہت بڑی اچیومنٹ کی بات ہے. انہوں نے ایک اپنا آپریشن، پاکستان کی چونکہ 90% ترسیلات سمندر کے راستے ہوتی ہیں، انہوں نے اپنا سلسلہ اپنی چیزوں کو سیکیور کرنے کے لیے، پاکستانی ترسیلات کو سیکیور کرنے کے لیے انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ اب وہ جو ہے ایک آپریشن محافظ البحر کا آغاز کر رہے ہیں. محافظ البحر کا آغاز ہو گیا ہے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ بھی کیا ہے کہ 2 جہاز جن کی لوکیشن جو ہے 100% بتائی نہیں جا رہی، وہ 2 جہاز جو ہیں انہوں نے ایسکارٹ کر کے لے آئے ہیں. بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، لیکن اس تناؤ کے درمیان جبکہ خطرہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اگر پاکستانی بحریہ نے، اور اگر نہیں یقیناً پاکستانی بحریہ نے یہ کام کیا ہے تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. مہنگائی کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تو پیٹرول کی پرائسز کم ہو گئی ہیں، تو پاکستان میں کم ہو رہی ہیں. عید پہ کوئی خوشخبری مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی؟ میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں آئل کی پرائسز بڑی انسٹیبل ہے، اور ایک دن $119 پر بیرل پر پہنچ گئی، اور پھر 70 تک 74 تک بھی آ گئی ہیں. یہ فلکچویشن نیچرل نہیں ہے، یہ بہت مشکل فلکچویشن ہے، اور اس کے اندر حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. لہذا جب تک ایک سٹیبل ریٹ کہ آئل کا نہیں ہوگا تب تک حالات خراب ہوتے رہیں گے. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ حکومت پاکستان ول بی ان اے پوزیشن کہ وہ کسی طرح پرائسز کم کرے. تو یہ عید جو ہے ہمیں ایسے ہی گزارنی پڑے گی جیسے ہم ماضی میں گزارتے رہے ہیں. تو اس سلسلے میں دیکھیں حکومت بھی کیا کرے. حکومت نے عوام کے اوپر ٹیکس ڈال دیا، پھر اپنی بیلٹ ٹائٹ کر لی، سب کچھ جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا، گاڑیاں بند کر دیں، فنکشن بند کر دیے، سب کچھ کر دیا. لیکن پھر اس کے بعد اب لوگوں کی ضرورتیں تو ختم نہیں ہو رہی، تو لوگوں کی ضرورتیں بہرحال ہیں. اور آخر میں ہم بات کریں گے آپ کے محبوب موضوع کے حوالے سے، اور وہ ہے کہ خان صاحب رہا ہو جائیں گے کہ نہیں رہا ہوں گے. تو بھائی خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ اچھا آج کی 2 بڑی مزے کی باتیں بتاتا ہوں. ایک تو لطیف کھوسہ صاحب، انہوں نے کہا کہ بھائی خان صاحب عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے. عید میں دن کتنے رہ گئے ہیں؟ خان صاحب کیا جیل توڑ کے رہا ہو جائیں گے کیا، یا جیل میں سے پر لگا کے اڑ کے باہر پہنچ جائیں گے؟ کیسے خان صاحب رہا ہوں گے؟ کوئی عدالتی کارروائی ہوگی یا ویسے ہی رہا ہو جائیں گے؟ کسی کے دل میں آئے گا اور خان صاحب کیا رات کو وہ جو ہے نا حوالات کیا قفل کھول دے گا اور خان صاحب جو ہے بڑے مزے سے رہا ہو جائے؟ ایسے نہیں ہو سکتا، کوئی قانونی کارروائی ہوگی پھر. لیکن سلمان صفدر نے کمال بیان دیا، تحریک انصاف کا دل خوش کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو 9 مئی ہوا تھا نا، یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہوا، یہ نیب کی وجہ سے ہوا تھا. آئے ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کا الزام اب تک کس کس پہ لگ چکا ہے؟ 9 مئی کا الزام لگا امریکہ سے سٹارٹ ہوا، پھر اس کے بعد جنرل باجوہ سے سٹارٹ ہوئے، پھر ادارے کے اوپر لگا دیا، پھر اس کے بعد آصف زرداری پہ لگایا، پھر نواز شریف پہ لگایا، اور محسن نقوی تک پہ بھی 9 مئی کا الزام لگ چکا ہے. لیکن اب جو تازہ ترین الزام ہے وہ نیب پہ لگ گیا. تحریک انصاف تنزلی کے عجیب و غریب مدارج طے کر رہی ہے. تحریک انصاف کیا کر رہی ہے؟ تحریک انصاف کسی زمانے میں امریکہ سے جنگ کرنا چاہتی تھی، حقیقی آزادی چاہتی تھی. اب سہیل آفریدی صاحب کسی SHO سے اڈیالہ کے باہر لڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو انقلاب انہوں نے لانا تھا، اب اس انقلاب میں 20 لوگ بھی آ جائیں تو لوگ بہت بڑی بات کہتے ہیں کہ بڑے لوگ موجود ہیں.
جس سے وہ 100 لوگوں کو 1 لاکھ بنا لیتے تھے، وہ بھی ناکام ہو گیا، کیونکہ 15-20 لوگوں کو 1 لاکھ بناتے ہوئے آپ کو خود بھی شرم آتی ہوگی۔ تو خیر یہی آج کی خبریں ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔